یہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 183 اٹھا کر دیکھیں. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا یہ جو پکے مدرسے ہم نے بنا لیے ہیں، 7 پیریڈ ہم نے لگا لیے ہیں، ایک پیریڈ تفسیر کا ہوگا 40 منٹ کا، ایک پیریڈ حدیث کا ہوگا 40 منٹ کا، ایک پیریڈ گرامر کا ہوگا، مدرسے پکے بنا لیے، طلباء کو اچھے کپڑے دیے، کھانے دیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی دلیل صفہ ہے. ہم نے کہا کون سا صفہ؟ کہنے لگے جو حضور نے مدرسہ جو بنایا تھا. ہم نے کہا وہ تو صرف ایک چبوترا تھا درخت کے نیچے. اب ہم دیکھیے یہاں پر اصل بتا رہے ہیں کہ میلاد میں اصل یہ حدیثیں ہیں. کہتے وہ تو صرف بیٹھ کر کر رہے تھے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ جلوس بھی نکال رہے ہیں، جھنڈے بھی. ہم نے کہا یہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ایک مباح چیز ہے جس کا کرنا کوئی فرض نہیں، ضروری نہیں. اگر اس جائز طریقے سے اگر جلوس ناجائز ہے تو پھر یہ سارے جلوس ناجائز ہوں گے جو آپ نکالتے ہیں. یہ ایک سماجی طریقہ ہے کسی کی تعظیم کے اظہار کا، تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں حضور کی عزت بٹھانے کے لیے. اصل مقصد چراغا جھنڈا نہیں ہے، اصل ہمارا مقصد مسلمانوں کا جلوس نہیں ہے، اصل مقصد ہے عزت رسول. ہم ہر اس چیز کو استعمال کریں گے جس کے ذریعے یوتھ اور زمانے کے سامنے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ وہاں تک پہنچ جائے. سمپل کانسیپٹ ہے، اصل یہ نہیں ہے، اصل ذکر رسول ہے. اب آپ سنیے، پوچھا گیا یہ اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، طلباء کے لیے اچھے اچھے کمرے، ان کے لیے لباس، بڑی بڑی عمارت، اے سی، ایئر کنڈیشن، گیزر سب لگا ہوا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جو چندہ مانگ رہے ہیں، ہر دیوار کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، پنکھے کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے مانگ رہے ہیں، تو یہ ناجائز نہیں ہے؟ کہنے لگے کیوں ناجائز ہے؟ یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا. ہم نے کہا حضور کے دور میں کہاں تھا؟ کہنے لگے اس صفا کا جو مدرسہ تھا سب سے پہلے، تو ہم نے کہا وہ تو صرف ایک چبوترا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ صرف ایک چبوترا تھا درخت کے نیچے. اس کی صورت اور اس کی، کہتے اس میلاد اور اس میلاد میں بڑا فرق ہے. ہم نے کہا اس مدرسے اور اس مدرسے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کھلے آسمان کے نیچے تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ دیوار تھی، نہ کوئی دروازہ تھا. طالب علموں کے پاس بسترے نہیں تھے، کسی کے پاس تہبند ہے تو قمیض نہیں، چادر ہے تو اوڑے تو جناب آدھا پاؤں کھلا رہ جائے. وہ مدرسہ کیسا، یہ کیسا؟ اس کا نام صفہ. اپنے مدرسوں کو جائز کرانے کے لیے اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نام کا فرق ہے، لہذا اصل تو سنت وہی ہے. ہاں تبدل ہیت مکان کی ہو گئی ہے، ہاں جو صورت تھی ظاہری وہ بدلی ہے نا، کام تو وہی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ صرف صورت اور سٹائل بدل گیا ہے نا، کہ ہم نے لال کلر کر دیا ہے، عمارت بنا دی ہے، دروازے لگا دیے ہیں، کھڑکیاں لگائی ہے. تو کہتے ہیت بدلی ہے، سٹائل بدلا ہے، کام تو وہی ہے. میں نے کہا آپ کا قاعدہ تھا کہ ہیت جدیدہ کو اختیار کرنا بدعت ہے. یہ تو آپ نے خود ایجاد کیا تھا کہ اگر کوئی ہیت قضائیہ، اس جیسی ہیت اگر رسول اللہ کے دور میں نہ ہوئی ہو، اب وہ ہیت اختیار کی جائے تو وہ بدعت ہے، لہذا میلاد بدعت ہے. اور آپ نے خود یہاں تسلیم کر لیا کہ یہ ہیت اور سٹائل صفا کی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی. آپ کو ماننا پڑا ہیت بدلنے سے چیز حرام نہیں ہوتی اگر اصل مقصد وہی ہو. باشتی زبر اٹھائیے، اس کا 11واں حصہ عید کا بیان نیٹ پر دیکھیے، اس میں موجود ہے. کسی نے سوال کیا حضرت ہمارے وہاں مولوی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے. تو باشتی زیور بھی دیکھیے، فتاوی دارالعلوم دیوبند بھی دیکھیے، پوری دنیا سن رہی ہے. میں ان کے لکھے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جواب کیا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عید کی نماز کے بعد دعا اور عید کے خطبے کے بعد دعا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے. لیکن دعاؤں کے بعد، نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت ہے، تو یہاں پر بھی کر لیا جائے تو مسنون ہے. میں نے کہا تم تو کہتے تھے جو کام صحابہ نہ کرے وہ گناہ کا ہوتا ہے. تھانوی صاحب تو اس کو مسنون تک پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نہیں کر رہے پھر بھی جائز ہے. میں سوچتا رہا یار، نماز جنازہ کے بعد دعا جب ہم کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں صحابہ نے کیا، لیکن اس وقت جب عید کی نماز کے بعد کی دعا کی بات آتی ہے تو خود ہی جواب دے دیتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے نا، کرنے میں کیا ہے. میں نے کہا سوال ہو رہا ہے
کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرنا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے اور یہ بدعت ہے یا نہیں؟ یعنی مصیبت آ جائے اور بخاری شریف کا ختم کریں قرون ثلاثہ، حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، ثابت ہے یا بدعت؟ جواب، قرون ثلاثہ میں بخاری نہیں لکھی گئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر ہے، ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں۔ یعنی حضور سید عالم کا ذکر میلاد کا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہہ رہے بخاری شریف مصیبت کو ہٹانے کے لیے بخاری شریف کا ختم کر کے دعا کرنا یہ قرون ثلاثہ میں تھا یا بدعت ہے؟ صحابہ نے کیا یا بدعت ہے؟ تو خود لکھتے ہیں حضور کے یعنی میلاد تو تھا، لیکن یہاں خود مان رہے ہیں کہ بخاری نہیں تھی۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے فتاوی رشیدیہ پڑھا، کہتے ہیں قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی، نہیں لکھی گئی، جبکہ حدیثیں تو حضور کے سامنے کی موجود ہے میلاد کی۔ اب بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی، بخاری کا وجود نہیں تھا صحابہ کے دور میں، مگر اس کا ختم پھر بھی درست ہے۔ تو میں نے کہا وہ صحابہ والی قید کہاں گئی؟ قاعدہ تو خود ہی آپ نے ختم کر دیا۔